السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، ہمارا سوشولوجی کا چوتھا والا چیپٹر چل رہا ہے سماجی ادارے، اور سماجی ادارے میں بھی ہم سماجی ادارے کیا ہوتے ہیں، اس کی خصوصیات اور تعریف ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب ہمارا نیکسٹ والا پوائنٹ اس میں ہے خاندان۔ خاندان انسانی سماج کی ایک اہم بنیادی اکائی مانا گیا ہے۔ اینڈرسن کا کہنا ہے کہ ہماری زندگی میں خاندان کی اہمیت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ ہم میں کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو کسی خاندان کا رکن نہ ہو۔ خاندان وہ سماجی ادارہ ہے جو ہر انسانی سماج میں کسی نہ کسی صورت میں پایا جاتا ہے۔ خاندان سماج کے لیے بنیاد کے پتھر کی حیثیت رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کئی خاندان مل کر ہی سماج بنتا ہے، خاندانوں سے ہی سماج کا وجود ہے۔ خاندانوں کے بغیر ہم انسانی سماج کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگرچہ خاندان ایک بہت چھوٹا ادارہ ہے، لیکن یہ بنیادی ادارہ ہے۔ فرد اور سماج دونوں کے لیے خاندان بہت اہم ہے، اور اسے ایک عالمی سماجی ادارہ مانا گیا ہے، ایک آفاقی سماجی ادارہ مانا گیا ہے، ایک یونیورسل یونٹ مانا گیا ہے جو انسانی سماج کا ایک لازمی حصہ ہے۔ خاندان میں رہنے والے افراد کے لیے خاندان ایک سماجی حیت کی حیثیت سے مختلف نوعیت کے کردار ادا کرتا ہے۔ خاندان میں لوگوں کی معاشی ضرورتیں پوری ہوتی ہے، سماجی ضرورتیں پوری ہوتی ہے، جذباتی ضرورتیں پوری ہوتی ہے، سماج کے ایک رکن کی حیثیت سے بچوں کی پرورش کی جاتی ہے، خاندان کے افراد کو جذباتی سہارا دیا جاتا ہے، اور یہی لوگ جو ہے خاندان کی ایک اکائی کی ساخت کی حیثیت سے ہم کو دیکھتے ہیں۔ ان میں اپنائیت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ان کی ضرورتیں یکساں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ان کی ضرورتیں الگ الگ بھی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے اور کسی کو کچھ برداشت نہیں کرنا پڑتا۔ اب جو ابھی کرنٹ ایئرز میں جو نئے رجحانات اس کی وجہ سے خاندان میں پیدا ہو گئے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے آفاقیت اور لازم ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ مطلب اس پر ایک سوالیہ نشان لگایا گیا ہے۔ نئی تحقیقات جو سامنے آ رہی ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو حیت ہوتی ہے وہ ترکیبی ہے، اور ایک سماج سے دوسرے سماج میں تبدیل ہوتی ہے۔ مطلب ہندوستانی سماج میں خاندان کچھ الگ ہوگا، مغربی ممالک میں کچھ اور ہوگا، دوسرے سماجوں میں دیکھے جائے تو اس کی جو ہے حیت، اس کی شکل، اس کی ترکیب کچھ اور ہوگی۔ تو یہ جو ہے سماج کے لحاظ سے بدلتا بھی رہتا ہے، اس کے کاموں میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے، اور اس کی نوعیت بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ لیکن ان تمام کے باوجود بھی یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ خاندان سماج کی بنیاد ہے، اور دنیا کا کوئی بھی سماج اس سے خالی نہیں ہے۔ مطلب دنیا کے ہر سماج میں خاندان کا پایا جانا ایک لازمی حصہ ہے، لازمی ہے۔ اس کے بغیر سماج تشکیل ہی نہیں پاتا۔ سماج صرف لوگوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے تعلقات کا جال ہے، اور تعلقات بنانے کے لیے سماجی ادارے لازمی ہوتے ہیں، اور جس میں خاندان ایک بنیادی اکائی کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے سماج کی۔ اب یہاں پر ہم سماج کی جو ہے خاندان کی تعریفیں دیکھیں گے۔ میں نے صرف یہاں پر جو ہے ماہر سماجیات کے نام لکھی ہوں، میں ڈکٹیٹ کر رہی ہوں، مطلب میں ایکسپلین کر رہی ہوں، آپ جو ہے اس کو نوٹ کریں ڈیفینیشنز کیا ہوگی۔ برگس اور لاک کہتے ہیں کہ شادی خون کا رشتہ یا تنبیت کے رشتے میں منسلک ہونے کی بنا پر بننے والا افراد کا گروہ خاندان کہلاتا ہے۔ شادی خون کا رشتہ یا متبنہ، تنبیت متبنہ کا جو رشتہ ہوتا ہے، اس کے رشتے میں منسلک ہونے کی بنا پر بننے والا افراد کا گروہ خاندان کہلاتا ہے۔ خاندان سے مراد ایک ہی گھر میں رہنے والے افراد کا ایک گروہ ہے جو ماں باپ، میاں بیوی، بیٹا بیٹی، بھائی بہن کی حیثیت سے ایک دوسرے سے ربط و تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے باہمی تعلق کی بنا پر ایک مشترکہ ثقافت کی تشکیل ہوتی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ برگس اور لاک کی ڈیفینیشن ہے۔ میں پھر سے ایک مرتبہ اس کو ریڈ کر رہی ہوں۔ برگس اور لاک کی ڈیفینیشن: شادی خون کا رشتہ یا تنبیت کے رشتے میں منسلک ہونے کی بنا پر بننے والا افراد کا گروہ خاندان کہلاتا ہے۔ خاندان سے مراد ایک ہی گھر میں رہنے والے افراد کا گروہ ہے جو ماں باپ، میاں بیوی، بیٹا بیٹی، بھائی بہن کی حیثیت سے ایک دوسرے سے ربط و تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے باہمی تعلق کی بنا پر ایک مشترکہ ثقافت کی تشکیل ہوتی ہے۔ یہ خاندان ہے۔
سیکنڈ والی ڈیفینیشن ہے مکائیور کی۔ مکائیور کہتے ہیں جنسی تعلق پر مبنی بچوں کی نگہداشت اور پرورش کرنے والا واضح اور مستحکم گروہ یعنی خاندان ہے۔ دیکھیں مکائیور نے دراصل اس کے مقاصد جو ہوتے ہیں اس کو یہاں واضح کیا ہے کہ جنسی تعلق پر مبنی بچوں کی نگہداشت اور پرورش کرنے والا واضح اور مستحکم گروہ یعنی خاندان ہے۔ ویبسٹر ڈکشنری جو کہتی ہے اس کے مطابق جو ڈیفینیشن ہے، خون یا شادی کے رشتے سے ایک دوسرے سے منسلک افراد کے گروہ کو خاندان کہتے ہیں۔ خون یا شادی کے رشتے سے ایک دوسرے سے منسلک افراد کے گروہ کو خاندان کہتے ہیں۔ مختصراً یہ چیزیں ڈیفینیشن میں دیکھنے میں آئی ہیں کہ خاندان سے مراد خون کا رشتہ، شادی کا رشتہ یا گود لینے والا عمل، متبنہ کا جو عمل ہے مطلب گود لینے والا عمل، یہ دراصل ایسے اعمال ہے جس سے سماجی رشتے وجود میں آتے ہیں، اور سماجی رشتے جب وجود میں آتے ہیں تو پھر اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ بچوں کی پرورش کی ذمہ داری اٹھانا اور جو ہے یہ نگہداشت کرنا ان کی، اور ایک یہ ایسا ادارہ جو مستقل ہے، مستحکم ہے، ٹکا ہوا ہے، واضح ہے، بہت کلیئر ہے، سب کو دکھائی دیتا ہے، سب کے ذہن میں یہ چیز ہے، اس کے مقاصد سب کے لیے بہت عام ہیں۔ تو یہی ایک اہم سماجی ادارہ ہے جہاں پر یہ مقاصد ہیں، اور اس کی بنیاد خون کے رشتوں پر ہوگی، شادی کے رشتوں پر ہوگی، گود لینے والے عمل پر بھی ہوگی۔ یہ ہندوستانی سماج کا پس منظر ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، ورنہ ایکچوئل خاندان خون کا رشتہ، شادی کا رشتہ دو سے ہی بنا ہے۔ گود لینے والا عمل اسلام میں نہیں ہے، لیکن یہاں پر چونکہ گود لینے والا عمل بھی خاندان میں شامل کیا گیا، یہ ہندوستانی پس منظر میں ہے، ڈیفینیشنز بھی اسی پس منظر میں یہاں پر آئی ہے آپ کے سامنے۔ اب ہمارے لیے ایک ایگزامپل یہاں پر دی ہوئی ہے کبوٹزم کی۔ یہ کبوٹزم کیا ہے؟ یہ دوسری عالمی جنگ کے بعد اسرائیل میں پروان چڑھنے والا ایک خاندانی نظام ہے، جسے اب ہم نے یہاں دیکھے کہ خاندانی نظام جنسی تعلقات پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کے مقاصد میں بچوں کی جو ہے پرورش ہے، ان کی نگہداشت ہے، افزائش نسل ہے نا۔ لیکن کبوٹزم یہ ایک ایسا خاندانی نظام ہے جو دوسری عالمی جنگ کے بعد اسرائیل میں پروان چڑھا۔ اسرائیل میں کبوٹزم کا جو خاندان کی نوعیت ہے یہ آفاقی نہیں ہے، اس سے ہٹ کر ہے۔ یہ نظام اجتماعی زندگی، اجتماعی ملکیت اور بچوں کی اجتماعی پرورش کے اصولوں پر مبنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مرکزی خاندان یعنی میاں بیوی اور بچوں پر مشتمل خاندان کی معاشی تعاون اور مشترکہ رہائش کی امتیازی خصوصیات سے کبوٹزم آ رہی ہے۔ مطلب اس میں وہ چیزیں نہیں ملے گی کہ یہاں پر خاندان ہے تو میاں بیوی رہ رہے ہیں، اس میں بچے ہیں اور بچوں کی پرورش ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے کاموں کا معاوضہ صرف ان تک محدود نہیں رہتا۔ مطلب بچے دو ہسبینڈ وائف، مطلب ایک ہسبینڈ وائف ہے، یہ ایک کپل ہے دو لوگوں کا، تو یہ جب ایک رشتے میں بنتا ہے تو یہ اپنا جو بھی انکم رہے گی، جو بھی کمائیں گے، یہ صرف ان کا نہیں رہے گا بلکہ یہ پورے معاشرے میں تقسیم ہوگا، بلکہ وہ پورے معاشرے کے استعمال کے لیے ہوتا ہے، وہ جو پیسہ وہ جو کماتے ہیں۔ یہاں پر یہ جو ہسبینڈ وائف ہے ان کو ایک ساتھ رہنے کی، اپنے جو ہے ضرورتیں پوری کرنے کی، ایک تعلق بنانے کی تو اجازت ہے، لیکن جب ان کے جو اولادیں ہوگی اس کی پرورش کی ذمہ داری ان کی نہیں ہوتی بلکہ پورا معاشرہ ان کی پرورش کرتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کئی الگ الگ بچے ہیں، یہ کبوٹزم کے ادارے ہیں، اس کے کئی ممبرز ہیں جو یہ کام کرتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر بچوں کو جو ہے ایک ساتھ کئی الگ الگ فیملیز کے بچوں کو ایک ساتھ رکھتے ہیں، ان کے خرچ کو ایک ساتھ میں رکھتے ہیں، ان کے جو ہے پیسہ ان لوگوں سے لیتے ہیں اور وہ پیسہ ان کے بچوں کے خرچ پر لگاتے ہیں، اور بچے الگ الگ فیملیز کے بچے ایک ساتھ یہاں پر پرورش پاتے ہیں۔ تو ایک مقصد کے تحت یہ کام ہو رہا تھا یہاں پر کبوٹزم کے کنسیپٹ کو لے کر کہ یہاں پر کئی الگ الگ خاندان کے بچے، اور بچوں کی پرورش کسی خاندان کی ذمہ داری نہیں رہے گی بلکہ وہ معاشرے کی ذمہ داری رہے گی، ان کی پرورش کرنا، ان کی نگہداشت کرنا، ان کی تعلیم و تربیت پر خرچ کرنا۔ اجتماعی زندگی کی یہ جو قسم ہے یہ اسرائیلی سماج کی شناخت تو نہیں ہے لیکن ایک متبادل نظام کے طور پر اسے دیکھا جاتا ہے۔ ایک مطلب بچوں کی پرورش کے لیے ایک سسٹم اس کو بھی فالو کیا جاتا ہے کہ صرف خاندان ہی بچوں کی پرورش کا
ذمہ دار نہیں ہوتا، یہ مانا جاتا ہے۔ دیکھیں اب یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اجتماعی پرورش کا اصول ہے، کوئی ایک پر پیسہ خرچ نہیں ہو رہا ہے بلکہ ایک ہی جیسے مطلب یکسانیت لانے کی کوشش کی گئی ہے وہاں پر کہ بدھزم کے یہ ممبرس اس کے جو ہے میں نے کچھ فوٹوز لی تھی کہ جیسے کہ بدھزم کے ممبرس کون کون سے ہیں تو ان کی تصاویر یہاں پر آئی ہیں۔ اب خاندان، یہ جو ادارہ ہے خاندان سماج کا ایک بنیادی اکائی ہے۔ اب اس کے کام کیا کیا ہوتے ہیں، فرائض یا وظائف اس کو کہا گیا ہے۔ ہم نے تو یہ سمجھے ہیں کہ خاندان ہے کیا، جنسی تعلقات پر مبنی ایک گروہ ہے جہاں پر کئی افراد ایک ساتھ میں رہتے ہیں، جس میں والدین ہوتے ہیں، ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں جن کے آپس میں بہن بھائی کے رشتے ہوتے ہیں، والدین اور بچوں کے رشتے ہوتے ہیں، یہ ایک ساتھ میں رہ رہے ہیں۔ اب ایک ساتھ میں رہنے کے لیے کچھ رولز ریگولیشن بھی ہوں گے، کچھ اصول و ضوابط بھی ہوں گے، کچھ ذمہ داریاں بھی ہوں گی، کچھ ایک دوسرے کے کام بھی ہوں گے، ایک دوسرے پر فرائض اور حقوق بھی ہوں گے۔ تو اب یہ ہے کیا، اس میں سب سے پہلا فرض جو ہے خاندان کا جو مانا گیا ہے کلاسیکی نظریے سے، نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو خاندان جو ہے سماج کا بنیادی جز ہے اور اس کے جو کام ہے وہ کمپلسری ہے۔ اس میں کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں یہ کریں گے، یہ نہیں یہ کریں گے، یہ کمپلسری کام ہے جو سماج کے ہوتے ہیں، جس میں فرسٹ ون ہے سوشلائزیشن کا پروسیس، سماجیانہ کا عمل۔ سماجیانہ کا عمل ہے کیا؟ خاندان کو خاندان جو ہے سماجیانہ کی بنیادی اکائی مانا گیا ہے۔ ٹالکوٹ پارسنز کہتے ہیں کہ خاندان بچوں کے ابتدائی میل جول یعنی سماجیانہ، ابتدائی میل جول مطلب سماجیانہ کا عمل کی بنیادی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اس میں بچے جو ہے سماجی ضوابط اور اقدار کے مطابق بچوں کی شخصیت کی تعمیر کرنا بھی شامل ہے۔ سوشلائزیشن کا پروسیس کیا ہے؟ مطلب سماج میں رہتے ہوئے تال میل بنانا، ایک دوسرے سے لین دین کا عمل کرنا، سماج میں جتنے معاملات ہوتے ہیں ان تمام کو سکھانا، یہ سماجیانہ ہے اور یہ کام خاندان کا بیسک ہے، مطلب بنیادی کام مانا گیا ہے اسے۔ سماجیانہ کے مسلسل عمل میں خاندان ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بچہ جتنا اپنے سرپرستوں سے سیکھتا ہے اتنے ہی سرپرست بھی اپنے بچوں سے سیکھتے ہیں۔ مطلب یہ جو ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں فوٹوز میں، یہاں پر آپ کو بزرگ بھی دکھائی دے رہے ہیں، بچے بھی دکھائی دے رہے ہیں، تو بچوں کو بیسک چیزیں کہاں سکھائی جاتی ہیں؟ یہ خاندان میں ہی سکھائی جاتی ہے، کس سے کیسے بات کرنا ہے، کس سے کیسے ملنا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، اپنی ضرورتیں کیسی پوری کرنا ہے، کون سا کام کیسے کریں گے، ری ایکشن کیسے دیں گے، معاملات کیسے ڈیل کریں گے، یہ سب چیزیں خاندان میں ہی سکھائی جا رہی ہے۔ بڑوں کی رسپیکٹ کیسے کریں، چھوٹوں سے کیسے بات کریں۔ بچوں کو آپ کو ہاتھ پکڑ کر سکھانا نہیں ہوتا ہے ہم کو بچوں کو، بلکہ بچے تو والدین جو معاملات کرتے ہیں وہی دیکھ دیکھ کر سیکھ لیتے ہیں، اور یہ سوشلائزیشن کا پروسیس خاندان میں ہوتا ہے۔ اسی لیے ٹالکوٹ پارسن کہتے ہیں کہ جو ہے اس ادارے میں بچوں کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے جو سماجی ضوابط اور اقدار کے مطابق ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، سیکنڈ والا ہے جنسی سرگرمیوں پر مشتمل ہے۔ جنسی سرگرمیاں، میرڈوک کا خیال ہے کہ خاندان کے توسط سے فرد کو اپنی جو بنیادی بیسک نیڈس ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے مواقع ملتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے رشتوں کا تقدس ہوتا ہے۔ ہر تہذیب میں رشتوں کے تقدس کو قائم رکھنے کے لیے جنسی سرگرمیوں پر کنٹرول رکھا جاتا ہے نا۔ اب یہاں پر بھی ہے کہ رشتوں کا پاس ہوتا ہے، یہاں پر جو ہے شین کی جگہ سین آ گیا، آپ اس کو نوٹ کریں کہ یہ جو جنسی سرگرمیاں ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے دیکھا رشتوں کو ڈیفائن کیا جاتا ہے۔ مطلب شادیاں کس سے ہوگی، کون ماں کا کیسا مقام رہے گا، بیوی کا کیسا رہے گا، بہن کا کیسا رہے گا، بھائی کا کیسا رہے گا، شوہر کے لیے کیسا رہے گا، یہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے سے جو ہے رشتوں کا پاس و لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اسی بنا پر جو ہوتا ہے کہ بالکل قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، جیسے آپ دیکھیں کہ جو محرم اور غیر محرم کی جو فہرست قرآن میں دی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ یہی ہے کہ جو خونی رشتے ہیں ان سے شادیاں نہیں ہوگی۔ یہ کیا ہے، یہ جو ہے جنسی خواہشات جو انسان کی بیسک نیڈس رکھی گئی ہے اس پر کچھ پابندیاں بھی لگائی گئی ہیں، یہ رشتوں کے تقدس کو قائم رکھنے کے لیے ہے۔ پابندیوں کے اس دائرے میں کون کون سے رشتہ دار آتے ہیں یہ جو ہے میں آپ کو کلاس میں بھی تفصیل سے بتا چکی ہوں۔ آپ سورہ نور میں دیکھیں، سورہ احزاب میں دیکھیں، جو ہے اس کی باقاعدہ تفصیل دی ہوئی اللہ تعالیٰ نے کہ کون کون سے رشتے محرم ہیں اور کون سے غیر محرم ہیں، کس سے شادیاں ہو سکتی ہے اور جو ہے کس سے نہیں ہو سکتی ہے۔
تو یہ جو پابندیاں ہیں یہ دراصل اسی لیے ہے کہ رشتوں کا پاس و لحاظ رکھا جائے، اپنے طور پر ذمہ داریوں کے لحاظ سے ایک پابندی کے ساتھ ہم کتنا ایک دوسرے کا احترام کر سکتے ہیں اور کون سی نیڈ کس کی ہے اس کو سمجھتے ہوئے کام کیا جا سکے۔ اس میں تہذیب کے متعلق تبدیلیاں ہو سکتی ہیں رشتوں کے تقدس میں، جیسے ابھی دیکھیں آپ کے جو ہے آپ ہندوانہ سوشل سسٹم میں دیکھیں گے تو یہاں پر جو کزنس ہوتے ہیں، کزنس میں شادیاں نہیں ہوتی، مطلب چچا زاد بھائی ہے بہن ہے ان میں شادیاں نہیں ہوگی، لیکن ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ وہ شادی کے لیے جو ہے وہ غیر محرم رشتہ ہے، وہاں شادیاں ہوگی، تو تہذیب کے لحاظ سے تبدیلیاں ہوں گی۔ بعض جو ہے قبائلی ایسے ہوتے ہیں جہاں پر بہن کی بیٹی سے بھی شادی ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس میں ماموں کا رشتہ محرم رشتہ ہے، اس سے شادی نہیں ہو سکتی، تو یہ تہذیب کے لحاظ سے تبدیلیاں ہوں گی۔ خاندان اور رشتوں کے نظام کے ذریعے جنسی اور افزائش نسل کی سرگرمیوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ افزائش نسل خاندان کا مقصد ہے، خاندان کی تشکیل کا مقصد ہی افزائش نسل ہے۔ یہاں پر تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے اور ذمہ داریوں کا احساس بڑھتا ہے۔ دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ جنسی سرگرمیاں پر کنٹرول، یہاں پر جو ٹاپک دیا ہوا ہے اس میں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے ہسبینڈ وائف ہے تو یہ دونوں کی ذمہ داریاں کا احساس ایک دوسرے کو رہے گا۔ والدین ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ محرم رشتہ بنایا ہے اور یہ ایک پاکیزہ رشتہ ہے، تو ان کے تئیں بھی بچوں میں اور بہو میں، پوتا پاتی میں اور بیٹیوں میں، بیٹوں میں، سب میں ایک احترام کا رشتہ رہے گا، ایک ذمہ داری کا احساس رہے گا۔ بچے ہیں تو بچے والدین کے لیے ریسپیکٹ کریں گے، والدین ہیں تو بچوں کی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے۔ یہ کیا ہوتا ہے، ذمہ داریوں کا احساس بھی اسی طرح سے پروان چڑھ رہا ہے۔ اب اس کا تیسرا کام ہے جذباتی تحفظ فراہم کرنا۔ کیسے جذباتی تحفظ فراہم کرنا ہے؟ دیکھیں خاندان اپنے اراکین کو صرف جسمانی تحفظ ہی نہیں دیتا، صرف ان کے کھانے پینے کا، ان کے پہننے اوڑھنے کا، ان کے آرام کا، اس کا ہی خیال نہیں رکھتا، بلکہ مادی تعاون اور جذباتی سہارا بھی دیتا ہے۔ خاندان کے اراکین آپس میں ایک باہمی رشتے سے انتہائی قریبی اور بنیادی نوعیت کی وجہ سے خاندان کو باہر کی جو دنیا ہوتی ہے اس میں بسر کرنے اور اس میں اپنے آپ کو سروائیو کرنے کی قوت فراہم کرتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں نا، اور اسی حوصلہ دینے والی جگہ کو جنت کہا جاتا ہے۔ خاندان اپنے اراکین کی فکر کرتا ہے، انہیں تعاون دیتا ہے، انہیں قبول کرتا ہے، ان کی حمایت کرتا ہے۔ پارسنس کہتے ہیں کہ خاندان کے اس عمل سے جو بالغ اراکین کی شخصیت کو استحکام ہوتا ہے، مطلب جو بچے بڑے ہوتے ہیں خاندان کے اسی سپورٹ کی وجہ سے وہ ایک اپنی مستحکم پرسنالٹی بناتے ہیں، ان کی شخصیت میں استحکامت آتی ہے، ایک کیا کہیں گے آپ عام زبان میں کہتے ہیں جو ہے بھاری بھرکم شخصیت نمودار ہوتی ہے۔ وہاں سے موجودہ دنیا کے بڑھتے ہوئے جو تناؤ ہے، جو اسٹریس ہے، کامیابی کے ساتھ مقابلہ کرنے کے نقطہ نظر سے خاندان کا جذباتی سہارا بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ دیکھیں اب بچوں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو ہے ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہونا اور جو اسٹریس کا بننا ہے، اس میں آج نیڈ ہے کہ خاندان اپنے افراد کو سپورٹ کرے، ایک دوسرے کا سپورٹیو سسٹم بنے، نہ کہ ایک دوسرے کو جو ہے ٹانگ کھینچے اور ان کی تکذیب کرے اور ان کو جو ہے نیچا دکھانے کی کوشش کرے، نہیں، بلکہ خاندان میں یہ نہیں ہوتا، خاندان ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ فرد خاندان کے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اپنے آپ کو جسمانی اور نفسیاتی دونوں طرح سے محفوظ تصور کرتا ہے۔ صرف یہی نہیں سوچتا وہ کہ میں یہاں پر رہ رہا ہوں تو مجھے جو ہے بارش، ہوا، پانی، دھوپ اس سے پروٹیکشن مل رہا ہے، بلکہ یہ لگتا ہے کہ دنیا میں جتنے مخالف لوگ ہیں ان تمام سے پروٹیکٹ کرنے والا میرا خاندان ہے، مسائل ہے تو میرا خاندان اس میں کھڑا رہے گا۔ تو ہر طرح سے والدین اپنے بچوں کو جو ہے جذباتی تحفظ دیتے ہیں، بچے اپنے والدین کا جذباتی تحفظ کرتے ہیں، شوہر بیوی ایک دوسرے کے لیے جذباتی تحفظ کا سہارا بنتے ہیں، اور جب یہ سہارے خاندان میں نہ ملنے لگے اس وقت خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے اور مختلف قسم کے واقعات معاشرے میں رونما ہوتے ہیں۔ ابھی حالیہ طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بچیوں کا چل رہا ہے، خودکشیاں کر رہی ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دراصل جذباتی تحفظ جو خاندان میں ملتا ہے ہسبینڈ وائف کا، یہ بھی اگر کم ہو جائے
تب بھی انسان کسی نہ کسی طرف جو ہے اس کا ایک سائیکولوجیکلی جو اس کے جذبات ہوتے ہیں وہ جذبات نفسیاتی طور پر اس کو ابھارتے ہیں کہ یہ قدم اٹھایا جائے۔ اب اگر ایمان کی مضبوطی رہے گی تو وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ دیکھیں خاندان میں بھی استحکامت اور جذباتی سہارا کب ملتا ہے؟ جب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والے لوگ رہیں گے تو وہ بھرپور ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، ورنہ ہم کو وہ معاشرہ بھی دکھائی دے رہا ہے جس میں اولڈ ایج ہوم بنتے چلے ہیں، پالنا گھر ہیں کہ والدین اپنے بچوں کو صرف اپنی معاشی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے جو ہے بچوں کو پیسہ کمانے کی غرض کے لیے بچوں کو پالنا گھر میں چھوڑ دیتے ہیں، اور بوڑھے والدین کو صرف اپنی یہ چند روزہ زندگی کے آسائش اور سکون کے لیے والدین کو جو ہے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک صورتحال ہے۔ اب جہاں پر بچوں کو جذباتی تحفظ کی ضرورت ہے وہاں پر ضعیف افراد کو بھی جذباتی تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو نوجوان نسل ہے جو کہ بیچ کا کردار ایک جو ہے برج کا کردار ادا کر رہی ہے اس نسل کو بھی جذباتی تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دراصل یہی جذباتی طور پر ایک دوسرے کو سہارا دینے کی وجہ سے ہی خاندانوں میں مضبوطیاں آتی ہے، خاندان ٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ میں آگے بڑھتے ہیں، اور یہی افراد جو ہے نشوونما ایک بہترین شخصیت کے طور پر نشوونما پاتے ہیں۔ معاشی استحکام، اب دیکھیں یہاں پر میں پھر سے آ رہی ہوں وہیں پر اکنامیکل اسٹیبلٹی پر، کہ آج جو معاشی اکائی کی حیثیت سے خاندان کی اہمیت کم ہو گئی ہے۔ کیونکہ اب جو ہے خاندان میں ہوا ہے کہ معاشی پیداوار کم ہوتی ہے۔ پرانے زمانے کے طور پر کیا ہوتا تھا کہ مشترکہ طور پر ایک ہی جگہ پر سب لوگ کام کرتے تھے، وہیں سے پیسہ آتا تھا اور سب کی ضرورتیں وہیں سے پوری ہوتی تھی۔ اس کے باوجود خاندان ایک دوسرے کو پھر معاشی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اب یہاں کیا ہو گیا، ہر ایک اپنے اپنے طور پر اپنا اپنا کما رہا ہے، الگ الگ اپنے اپنے کاروبار ہیں، سب کما رہے ہیں اور اپنی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ مشترکہ خاندانی نظام میں یہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہاں پر ایک ہی معاشی ذریعہ ہوتا تھا، وہ سب کماتے تھے، لیکن آج الگ ہونے کے باوجود بھی ایک خاندان کی یہ ضرورت ہے اور یہ اس کا کام ہے کہ وہ ایک دوسرے کو معاشی طور پر سپورٹ کرے۔ خاندان اپنی جو جائیداد ہے اس کی دیکھ بھال کرتا ہے اور انہیں محفوظ رکھتا ہے، جو کہ اراکین کے کام آتی ہے۔ اس کے جو افراد ہوتے ہیں وہ بعد میں اس سے جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ والا پوائنٹ ہے سماجی تشخص۔ خاندان کی وجہ سے اس کے جو افراد ہوتے ہیں ان کی سماج میں ایک شناخت بنتی ہے، ان کو ایک شناخت حاصل ہوتی ہے۔ نسل، مذہب، ذات پات اور سماجی طبقے کی بنیاد پر فرد کو ایک مخصوص خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے نسبی منصب حاصل ہوتا ہے۔ یہ تو ہم نے دیکھے ہیں حیثیت اور کردار میں۔ والدین اور سرپرستوں کی وجہ سے بچوں کو سماجی ورثہ ملتا ہے، بچے جو ہے ان کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ اس بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ فرد کا سماج میں ایک مقام متعین کرنے میں خاندان بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دیکھیں جنرلی کیا ہوتا ہے، خاندان پر فخر ہوتا ہے انسان کو، خاندان سے ہی شناخت ہوتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں اس کی ایبلٹیز کے ذریعے تو وہ جو ہے اپنا ایک حیثیت رکھتا ہے معاشرے میں، اپنا ایک منصب رکھتا ہے، لیکن سماج بھی اس کو ایک حیثیت دیتا ہے، یہ خاندان بھی اس کو ایک حیثیت دیتا ہے سماج میں۔ اور یہ ہم نے ابتدا میں بھی دیکھے ہیں کہ آج کے جو دور ہے اس میں انسان کی جو انتصابی حیثیت ہے، جو نسبی حیثیت ہے وہ کم ہو گئی ہے، اور یہاں پر جو اکتسابی حیثیت ہے اس کا ریشو بڑھ گیا ہے، اسی سے لوگوں کو پہچانا جا رہا ہے۔ وہ خاندان اپنے بچوں کو، اپنے اراکین کو، جو اس کے رکن ہوتے ہیں ان کو ایک حیثیت، ایک تشخص تو دیتا ہے، ایک آئیڈینٹی، ایک شناخت تو دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی شناخت وہ بھی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے جو ایبلٹیز ان کے ذریعے ہیں وہ اس کے ساتھ میں اسے حاصل کریں۔ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں امیجز میں آپ کو کئی الگ الگ چہرے دکھائی دے رہے ہوں گے، یہ انسان کی شناخت ہے خاندان میں رہتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہمارا یہ ٹاپک ختم ہوا۔ انشاءاللہ ہم اس کے بعد والا ٹاپک نیکسٹ والے لیکچر میں دیکھیں گے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ خاندان کو سماج کی ریڑھ کی ہڈی بھی کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے لاسٹ والے پوائنٹ تھے، اس کے آپ مجھے نوٹس بنا کر ہوم ورک کے لیے کمنٹس میں جو ہے مجھے سینڈ کریں گے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ نہیں سمجھا۔